اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام درشان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ذیلی موضوع جو ہے وہ ہے اسلام اور نوجوان، جس میں نوجوانوں کو بھی یہاں مدعو کیا گیا ہے اور سیرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی جا رہی ہے۔ جس طرح تمام مخلوق میں، تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کی جماعت جو ہے وہ سب سے محترم اور معتبر جماعت ہے، اسی انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں جو سب سے معزز شخصیت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منتخب نبی کے منتخب صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور صحابہ میں وہ منتخب شخصیت جو مراد رسول ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارا موضوع ہے۔ آپ کے قبول اسلام سے 40 کا حرف مکمل ہوتا ہے، یعنی کہ آپ سے پہلے سیرت نگاروں نے لکھا 39 افراد جو ہیں وہ مشرف و اسلام ہو چکے تھے۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو 40واں فرد جو ہے وہ داخل اسلام ہوا۔ اس اعتبار سے آپ کو یہاں پر بھی ظاہر سابقون الاولون میں آپ تو اس اعتبار سے بھی آپ کو تفرد اور امتیاز حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں مراد رسول ہیں، اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت میں، پیروی میں ہمہ وقت مصروف اور مشغول، اور اسلام کے غلبے کے لیے ہر وقت آپ کی کوششیں اور آپ کی کاوشیں جاری و ساری رہی، حتیٰ کہ جب یہاں سے ہجرت ہوئی، ہجرت پر بھی آپ نے علماء حضرات سے سنا کہ کس شاندار انداز میں آپ نے ہجرت فرمائی کہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے جو ہے جب طواف کیا اس وقت بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اہل مکہ کی اب عمر جو ہے طواف کر رہے ہیں اور جانے کی تیاری میں ہیں، اور اعلان کر کے جا رہے ہیں باقاعدہ طور پر کہ میں جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ جو کلمات ہیں وہ بھی کتب تاریخ کا حصہ نظر آتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بار پھر آج موجود ہیں ممتاز عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جناب میرے بائیں جانب تشریف فرمائے ہیں ملک و ملت کے نوجوان جو کہ ماشاءاللہ علم دین کا بھی ذوق و شوق رکھتے ہیں، سیکھنے کی، لرننگ کی بھی ایک خواہش، اور ان کی کوشش جو ہے ان کو یہاں لے کر آتی ہے تاکہ وہ اس حوالے سے آج پروگرام بھی دیکھیں اور پروگرام کے ساتھ ساتھ تقریر جو ہے بیان بھی سنیں، اور اس میں سے جو اپنے سوالات ہیں وہ بھی ریز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تو جناب میں گزارش کروں گا علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کچھ اشارات فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ یہ اس وقت اس امت کے نوجوان اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے اکابرین کا ذکر سننے کے لیے موجود ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور جب چہار جانب سے یہ کوششیں کی جا رہی ہوں کہ امت کا تعلق اکابرین سے توڑ دیا جائے، بزرگوں سے دور کر دیا جائے انہیں، اس وقت یہ پلیٹ فارم اور یہ مستند جو اپنا پلیٹ فارم ان کو دیا گیا کہ یہاں بیٹھ کر یہ بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ سیکھیں، براہ راست علماء سے سیکھیں اور مستند معلومات ان تک پہنچیں، پھر ان کے ذہنوں میں جو سوال ہیں اس کے جواب بھی مستند علماء سے ان تک پہنچنے چاہیے۔ یہ بہت اچھا طریقہ، اس سے انٹریکشن بڑھتا ہے، اور حقیقت میں علم کے حصول کا جو بنیادی طریقہ اور ذریعہ وہ یہی ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ سنت ہے۔ صحابہ دین سیکھنے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان میں نازل ہوا، صحابہ بھی کون سی زبان بولتے تھے؟ عربی زبان بولتے تھے، لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن عربی میں اور ہماری بھی عربی زبان ہے ہم سمجھ گئے، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں آ کے کچھ سیکھنے کی، نہیں، بلکہ صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تلاوت قرآن بھی سیکھا کرتے تھے اور تعلیم قرآن اور تفسیر قرآن بھی سیکھا کرتے تھے، تاکہ اس کو سنیں، نہ صرف اس کی تلاوت کریں بلکہ اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد جس طرح عمل کرنے کا حق اس طرح عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، ان کی قبول اسلام کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے جب دعا مانگی ہے ان کی قبول اسلام کے لیے، تو جو قبول اسلام کا واقعہ جو سیرت کی کتابوں کے اندر ملتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیں، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نہ پیغمبر اسلام رہیں گے نہ ان کے بعد اسلام رہے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی مطلوب اور مقصود تھا۔ وہ جس نیت سے جا رہے تھے وہ ارادہ تو پورا نہ ہوا، اپنی بہن کے گھر پہ گئے، وہاں تلاوت قرآن سنی، تلاوت قرآن سن کر ان کا دل بدلا، یعنی قرآن کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو کوئی قرآن کو سنتا ہے
یہ قرآن اسے باطل سے حق کی طرف لے کر آ جاتا ہے. یہ قرآن جو ہے وہ اس کے حق کے لیے راستے کو آسان کر دیتا ہے. اور پھر وہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چند لمحے پہلے حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے لیے بے چین ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے کسی طریقے سے بھی ان کے پاس لے کر چلو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور جب حضور کے پاس وہ پہنچے ہیں تو کیفیت ایسی ہے کہ سب گھبرا رہے ہیں، چونکہ حضرت عمر فاروق دشمنی میں مشہور تھے. اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو ان کے دل میں دشمنی کا جذبہ تھا بہت مشہور و معروف تھا. تو جب وہ پہنچے دار ارقم پر تو سب تھوڑا سا گھبرا رہے تھے کہ عمر آ گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں، اسد اللہ و اسد رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ آنے دو، میں یہاں موجود ہوں. اگر نیک ارادے سے آیا تو بہت اچھی بات ہے، کسی برے ارادے سے آیا تو پھر اس کا بھی حشر اچھا نہیں ہوگا. لیکن سیدنا عمر فاروق کی تو کیفیت بدلی ہوئی تھی. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھنے کے لیے آئے تھے، قبول اسلام کے لیے آئے تھے. تو جب وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے. اب جو حضور نے ان کی تربیت کی ہے، اس تربیت کا جوہر دیکھیں کہ ہمیں ہر جگہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین صحابی کے ساتھ ایک بہترین قاری بھی نظر آتے ہیں، ایک بہترین محدث بھی نظر آتے ہیں، ایک بہترین منصف نظر آتے ہیں، ایک بہترین قاضی نظر آتے ہیں، ایک بہترین غازی نظر آتے ہیں، ایک بہترین منتظم نظر آتے ہیں. یعنی جس شعبے زندگی کے اندر بھی سیدنا عمر فاروق نے قدم رکھا ہے وہاں ممتاز ہی ممتاز نظر آتے ہیں. بے شک. اور در حقیقت ان کی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا بھی فیض تھا، بے شک، حضور کی صحبت کا فیضان تھا، یہ قرآن کے نور کا فیضان تھا کہ سیدنا عمر فاروق کی شخصیت کو اتنا تبدیل کر دیا. ایک وقت ایسا بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سرکار کی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے اپنی اولاد، اپنے والدین، حتیٰ کہ دنیا کی تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جاؤ. اب سیدنا عمر فاروق کی جرت اور بے باکی بڑی مشہور تھی. یعنی باقی صحابہ جو بات نہیں کر سکتے تھے نا، وہ عمر فاروق وہ بھی کر لیا کرتے تھے سرکار سے. تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے والدین سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر اپنی جان سے زیادہ. اپنی حقیقت بھی بتا رہے ہیں، یعنی جو سچا جذبہ ہے وہ بتا رہے ہیں. نام نہاد وہ نہیں ہے کہ نہیں سب سے زیادہ آپ سے محبت کر رہا ہوں، وہ تو منافقت ہے. حقیقت بتا رہے ہیں کہ حضور میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب میں اپنے قلب کی طرف توجہ کرتا ہوں تو اپنی ذات سے مجھے زیادہ محبت نظر آتی ہے بنسبت آپ کی محبت کے. تو سرکار نے فرمایا عمر تم اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرو. اللہ اکبر. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لمحے کا توقف کیا ہے. ایسے نہیں کہ فوراً ہی کہا نہیں حضور میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، نہیں، بلکہ جو جذبہ دل میں تھا وہی زبان پہ تھا. یہ سیدنا عمر فاروق کی شان ہے، جو دل کے اندر کیفیت ہے وہی زبان کے اوپر ہے، کوئی اس میں رد و بدل نظر نہیں آتا. تو پھر آپ کچھ لمحوں کے بعد پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب عمر کا عالم یہ ہے، اب عمر کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ اس دل میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کی ذات گرامی ہے. سبحان اللہ. اب میں اپنے آپ سے بھی زیادہ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. مطلب ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے متقی و پرہیزگار اور اعدل الاصحاب صحابی رسول کو سرکار فرمانے کہ جب تک حضور سے سب سے زیادہ محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان مکمل. تو آج کے مسلمان کو بھی اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ محبت کا صرف دعویٰ نہیں بلکہ محبت کا عملی نمونہ دکھانا پڑے گا. اور محبت کا عملی نمونہ کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ سرکار نے جو کہا حضرت عمر فاروق نے وہ کیا. حضور نے جس سے منع کیا عمر فاروق نے وہ کام نہیں کیا. اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر پوری زندگی عمل کرتے رہے، کبھی ان کی نافرمانی نہیں کی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں تو اسلام کے معاون رہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال ظاہری کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ ہے تو آپ ان کے بھی معاون اور مشیر رہے اور ہر لمحہ ان کو سپورٹ کرتے رہے. اور پھر جب آپ کی اپنی خلافت کا زمانہ آتا ہے تو جو کچھ رسول اللہ سے تربیت پائی تھی نا،
اب اس تربیت کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہے. واہ واہ. آج ہم مینجمنٹ سائنسز پڑھ رہے ہیں, مینجمنٹ سائنسز پڑھنے کے باوجود ہمیں ریاستوں کے اندر وہ انتظام نظر نہیں آتا, حسن انتظام جو ہونا چاہیے. مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا کی کون سی یونیورسٹی سے پڑھے تھے, کون سے مینجمنٹ سائنس کا آپ نے کورس کیا تھا؟ آپ نے جو کچھ سیکھا تھا وہ رسول اللہ سے سیکھا تھا. بے شک وہ رسول اللہ کی صحبت کا فیضان تھا جو عمر فاروق جیسا حکمران امت کو عطا ہوا ہے. اور پھر اپنے زمانے حکمرانی میں آپ نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ہر شعبہ اتنا بہترین شعبہ ہے کہ آج بھی حسن انتظام کے بارے میں اگر کوئی مثال پیش کی جاتی ہے تو عمر فاروق کے زمانے حکمرانی کی مثال پیش کی جاتی ہے. بہت سارے ایسے کام سیدنا عمر فاروق نے اپنی حکمرانی کے زمانے میں کیے جو آپ سے پہلے کسی حکمران نے نہیں کیے, بلکہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ نمونہ عمل بن گئے. اور آج جدید دنیا کے اندر بھی اس نظام کو فالو کیا جاتا ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عطا کردہ تھا. تو آپ کی جو شخصیت ہے اس شخصیت کے اندر ایک تو آپ کی اپنی پرسنل ایبیلٹیز, اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت, یہ دو چیزیں جب ملی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے عمر فاروق کو حضور کے صحابہ میں ایک ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ صرف مسلمان ہی اس پر رشک نہیں کرتے, بلکہ وہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اگر کہیں سے روشنی لینی ہوتی انتظامی امور کے بارے میں تو سیدنا عمر فاروق کی جانب نگاہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات, کیا کہنا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت کو خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے اور علماء حضرات تشریف لا رہے ہیں. مختلف علماء حضرات اپنے اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے. نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں نہیں جانتا کہ ان کے ذہنوں میں کیا کیا سوالات دستک دے رہے ہیں اس وقت بیان سننے کے بعد. جی بسم اللہ, سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد حسن ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محدث امت کیوں کہا جاتا ہے؟ واہ واہ واہ, بہت اچھے بہت اچھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ شان ہے محدث والی, اس کو خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اچھا دیکھیں, ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی انسٹیٹیوٹ میں ہوتے ہیں, کسی ادارے میں ہوتے ہیں, جیسے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کچھ خوابیدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں شاگرد کی جو خود اس کو نہیں پتہ ہوتی, مگر استاد اپنی نگاہوں سے بھانپ لیتا ہے, اس کا تجربہ اس کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں, میرے شاگرد کے اندر یہ والی صلاحیتیں زیادہ موجود ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جب تربیت فرماتے تھے تو نگاہ نبوت بھی ان پہ رکھا کرتے تھے, اور پھر ان کے اندر جو خوابیدہ صلاحیتیں ہوتی تھی نا حضور اس کا اظہار فرماتے تھے تاکہ وہ صحابی رسول اس شعبہ زندگی میں یا اس فیلڈ میں اپنا اچھا کردار ادا کر کے دکھائے. تو محدث کا جو لقب ہے حضور نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے. میری امت کے جو محدث ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محدث کسے کہتے ہیں؟ اچھا, محدث کی اصطلاح جو ہے ہمارے زمانے میں جو معروف ہے اس عالم دین کے لیے ہوتی ہے جو علم حدیث میں بڑی مہارت رکھتے ہیں, انہیں محدث کہا جاتا ہے. لیکن سیدنا عمر فاروق کو جو محدث کہا گیا وہ اس کیفیت میں نہیں کہا گیا کہ علم حدیث کے ماہر, بلکہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدث کسے کہتے ہیں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ جس کا قلب اتنا صافی ہو, یعنی اتنا شفاف ہو, اور جس پر معرفت الہی کے دروازے اتنے کھل گئے ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل پر القاء فرماتا ہے, الہام فرماتا ہے, تو وہ الہامی گفتگو کیا کرتا ہے, وہ ایسی گفتگو کرتا ہے جو ایک عام بندہ بشر نہیں کرتا. تو وہ اللہ کی جانب سے اس کے ذہن پر, اس کے قلب پر وہ باتیں وارد ہوتی ہیں اور وہ کلمات کہہ دیتا ہے. تو اس لیے آپ کو محدث کہا گیا. اور آپ کی شان ہمیں ایسے بھی نظر آتی ہے, جیسے ہم نے گزشتہ غالباً کسی پروگرام میں گفتگو کی تھی کہ آپ کوئی رائے پیش کرتے کسی معاملے کی مناسبت سے, اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت مبارکہ اللہ پاک نازل فرما دیتا. جیسے بڑا مشہور ہے مقام ابراہیم جو بیت اللہ شریف کے اندر ہے, تو وہاں پر ایک مقام ابراہیم, وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا. تو جب آپ نے وہاں طواف کیا تو پیارے آقا سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ مقام ابراہیم کو ہم مصلی بنا لیں, یعنی یہاں پر ہم نماز پڑھیں, تو اللہ کے نبی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہمارا قلبی تعلق ہے اس کا اظہار ہو جائے گا, عقیدت و محبت کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اس رائے کو پسند فرمایا, اور قرآن مجید میں باقاعدہ آیت مبارکہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو. تو یہ محدث ہونے کی آپ کی شان ہے کہ بہت سارے امور میں آپ نے ایسا مشورہ دیا ہے جو عام بندہ بشر
نہیں دے سکتے تو وہ الہامی اور القائی کیفیات. جناب دوسرا سوال, دوسرے سوال کے لیے ہم بڑھتے ہیں نوجوانوں کی جانب. جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. میرا نام محمد برہان خان ہے اور میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ ہجری کیلنڈر کا آغاز حضرت عمر نے کس طرح کروایا؟ بہت اچھا سوال. بہت اچھا سوال کیا برہان آپ نے, اور ہمیں اپنی تاریخ کے بارے میں یقیناً لازمی یاد رکھنا چاہیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے پہلے, یعنی عربوں میں ایک چیز تو رائج تھی کہ وہ کسی مشہور واقعے کے ساتھ تاریخ کو جوڑ دیتے تھے. یعنی اس سال یہ واقعہ پیش ہے, جیسے اصحاب فیل کا واقعہ, یعنی جب ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا مکے پہ حملہ کرنے کے لیے تو وہ سال کو جوڑ دیا اصحاب فیل کے ساتھ. تو اس طرح کوئی واقعی رونما ہوتا تو سال کو اس سے جوڑ دیا کرتے تھے, لیکن باقاعدہ تاریخوں کے لکھنے کا انتظام نہیں ہوتا تھا. لیکن جب سیدنا عمر فاروق حاکم بنے تو یہ بھی ان کے انتظامی امور میں ان کی صلاحیت تھی. ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا آپ کے پاس کہ اے امیر المؤمنین, آپ جو خطوط ہمارے پاس روانہ کرتے ہیں اس میں کوئی تاریخ نہیں ہوتی. اگر اس کے اندر رقم کر دی جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ ریکارڈ رکھنا آسان ہو جائے گا کہ کس تاریخ کو خط لکھا, کس تاریخ کو روانہ ہوا, کس تاریخ کو پہنچا, کس تاریخ کو جواب آیا. تو آپ کو ان کی بات بڑی اچھی لگی تو آپ نے صحابہ کرام کی مشاورت کی, شورا کو بلایا, کہا کہ ہمیں اسلامی جو تقویم ہے, جو کیلنڈر ہے, اس کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہیے. تو وہ کیلنڈر کا آغاز کب سے ہونا چاہیے؟ تو یہ بھی عمر فاروق کی ایک شان تھی کہ وہ اکیلے فیصلہ نہیں کرتے تھے بلکہ صحابہ کو بلا کر میٹنگ اور مشاورت کیا کرتے تھے, پھر اس کے ساتھ اجتماعی فیصلہ ہوتا تھا. تو آپ نے جب مشورہ مانگا تو صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے, اور یہ بات تمام صحابہ کرام کی بات بعد میں آئی کہ اسلامی جو کیلنڈر کا آغاز ہے وہ ہجرت کے واقعے سے ہونا چاہیے, کیونکہ ہجرت کا واقعہ اسلام کی ترقی کا واقعہ ہے. یعنی جب حضور ہجرت کر آئے تو اس کے بعد مسلمانوں کو مسجد نبوی بھی ملی ہے, اس کے بعد جناب والا غزوات بھی ہوئے, مسلمانوں کو فتوحات ملی ہیں, عبادات ساری کی ساری اکثر جو ہیں وہ ہجرت کے بعد فرض کی گئی, احکامات ہجرت کے بعد آئے. تو ہجرت تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے مسلمانوں کو عروج عطا کیا ہے. اس لیے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے واقعہ ہجرت سے. اچھا, کیلنڈر کا آغاز کون سے مہینے سے ہونا چاہیے؟ تو عربوں میں بہت پہلے سے رائج تھا کہ محرم ہمیشہ سال کا پہلا مہینہ ہوتا تھا, تو کہا کہ محرم کو ہی سال کا پہلا مہینہ رکھا جائے اور جو واقعہ ہجرت ہے اس سے تاریخ کو جوڑ دیا جائے. تو جس سال حضور نے مدینہ ہجرت کی ہے اس سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا. ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد علی ہے اور میرا آپ سے سوال ہے کہ شہروں کی آباد کاری کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام خصوصیت سے لیا جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے محمد علی آپ کا, اور حقیقت میں یہ کہ اولیات عمر فاروق میں سے بے شک, یعنی آپ سے پہلے بہت سارے حکمرانوں نے سوچا نہیں. اس وقت بھی جو ہم دیکھتے ہیں ٹاؤن پلاننگ, یعنی کوئی بستی بسائی جاتی ہے تو ایک مخصوص مقدار میں گھر ہوتے ہیں کہ اتنے افراد کو یہاں پر ہم نے رہائش دینی ہے. اسی مناسبت سے گیس کا کنیکشن, اسی مناسبت سے پانی کا کنیکشن, اسی مناسبت سے سیوریج کی لائنیں بچھائی جاتی ہیں. اب اگر اس سے زیادہ لوڈ وہاں پر ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا کہ پینے کا پانی میسر نہیں آئے گا, جو ضروریات زندگی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان کن ہو جائے گی لوگوں کے حصول کے لیے. تو سیدنا عمر فاروق تاریخ اسلام میں پہلے حکمران ہیں کہ جنہوں نے موجودہ شہروں کو وسیع نہیں کیا بلکہ آپ نے کہا کہ ہمیں نئے شہر بسانے چاہیے تمام تر ضروریات کے ساتھ. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کوفہ, بصرہ, موصل, یہ وہ شہر ہیں جو سیدنا عمر فاروق نے بسائے ہیں باقاعدہ. یعنی وہ شہر پہلے موجود نہیں تھے, آپ نے باقاعدہ ٹاؤن پلاننگ کر ان شہروں کو آپ نے آباد کیا ہے. اور پھر اس ٹاؤن پلاننگ کے اندر بھی آپ کی بڑی ایک خصوصیت رہی کہ جو پوری بستی ہوتی تھی, جیسے سوسائٹیز ہوتی ہیں, اس کا مرکز اور سینٹر مسجد ہوا کرتی تھی تاکہ بندہ کسی بھی گلی سے گزرے وہ کہاں پہنچے گا, اللہ کے گھر پہنچے. کسی بھی گلی سے گزرے اللہ کے گھر پہنچ جائے. پھر جو گھر بنے ہیں ان گھر کی متعلق آپ نے فرمایا کہ ہر گھر کی اونچائی ایک جیسی ہونی چاہیے. گلیوں کے اندر دو گھروں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو آمنے سامنے گھر ہیں تو کہا کم سے کم اتنا فاصلہ ہو کہ ایک جنازے کو لے کر گزرا جا سکے آرام سے. تو گلیوں کا فاصلہ 15 فٹ, یعنی آمنے سامنے گھر ہیں تو 15 فٹ کشادہ گلیاں ہونی چاہیے. عمر فاروق نے اس زمانے میں بیان کیا تھا 15 فٹ کشادہ گلیاں. اور جو پھر مین روڈ ہیں جس سے یہ ساری شاہراہیں مل رہی ہیں کم سے کم 100 فٹ کشادہ ہونا چاہیے. اور پھر جو مین ہائی ویز ہیں یعنی دوسرے شہروں سے ملانے والے روڈ کا 200 فٹ چوڑے وہ روڈ ہونے چاہیے تاکہ بڑے بڑے کاروان اس کے اوپر سے آسانی سے گزر سکیں. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ شہر بسائے ہیں, ان شہروں کے درمیان جو راستہ تھا آپ نے باقاعدہ مسافر خانے بنائے جو اس سے پہلے نہیں بنائے گئے. اسی طرح مسجدیں بنائی گئی تو اس میں پارکنگ ایریا
اس زمانے میں پارکنگ کیا چیز ہوتی تھی؟ گھوڑے اور اونٹ. تو باقاعدہ مسجدوں کے ساتھ پارکنگ ایریا بنایا کہ کوئی نماز پڑھنے آئے گھوڑے پر اپنا گھوڑا یہاں باندھ سکے. تو یہ ٹاؤن پلاننگ سیدنا عمر فاروق نے کیا بات. اور آج مفتی صاحب نے اولیات عمر پر بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی. اس کے علاوہ بھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی شخصیت، آپ کی فتوحات کا ذکر کیا، طویل انداز میں اور بڑے مربوط انداز میں اولیات عمر کا باقاعدہ طور پر باب باندھا ہے آپ نے، اور اس باب کے تحت بہت خوبصورت چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں. بہرحال آج کوشش کی ہم نے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے کچھ پہلو آپ تک پہنچائیں، اور جو ان کی اولیات ہیں اس کے حوالے سے بھی آج گفتگو ہوئی بہت اچھے انداز میں. علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہماری درخواست پر، اور ملک و ملت کے نوجوان یہاں تشریف فرمائے، ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم دین اور عصری علوم کے زیور سے آراستہ فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک بار پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.